دوستو، جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم وہ آپ کا دشمن تو نہ بنے، تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال کی عمر تک آپ کے لیے ایک ٹوئے، ایک کھلونے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اسے پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ 10 سال کی عمر تک بچہ آپ کا خادم ہوتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس پر حکم چلا سکتے ہیں، اور 15 سال کی عمر کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ وہ دشمن تو آپ کا بن ہی جائے گا۔ ہر کسی کو یہ بات بہت سخت لگتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اسے پیار کرتے ہیں، وہ بھلا ہمارا دشمن کیسے بنے گا؟ دوستوں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ آپ دھیان سے میری بات سنیے گا۔ آپ کا بچہ پہلے 5 سال تک آپ کے گھر والوں کا کھلونا ہوتا ہے، سب کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اسے پیار کرتا ہے، اسے اٹھائے گھومتا ہے۔ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے۔ ماں باپ اس بچے کی نظر میں دنیا کے سب سے بہادر، ذہین اور دولت مند انسان ہوتے ہیں، جو اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں، پھر 5 سال گزرنے کے بعد اس بچے کا اسکول میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت گھر میں کوئی اس کا چھوٹا بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے، والدین کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اور بچے کا پہلے ملنے والا وقت تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسکول میں بچہ داخل ہوتا ہے تو وہاں اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز اسے اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ والدین، جن کو ابھی تک وہ سب سے اچھا سمجھتا تھا، وہ بچے کے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں جا کر ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ بدلتی ہے۔ پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر کون ہوتا ہے؟ والدین نہیں دوستو، پہلے نمبر پر اس بچے کے دوست ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بھی والدین نہیں ہوتے، دوسرے نمبر پر کوئی ٹیچر ہوتا ہے، پھر فلم یا ٹی وی ڈرامے کا کوئی کریکٹر، یا کسی کھیل یعنی فٹ بال، کرکٹ کا کوئی پلیئر ہوتا ہے جو اس بچے کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور والدین کون ہوتے ہیں؟ اسے نصیحتیں کرنے والے، اسے ڈانٹنے والے، اسے اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے۔ اور دوستوں، پھر بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر تک پہنچتے ماں باپ کی نصیحتیں سن کر، مار پٹائی، ڈانٹ ٹپٹ کھا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس عمر میں اکثر ٹین ایجر بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنے دوستوں کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ مسئلہ ہمارا آپ کا، ہمارے اس وطن کا نہیں، اس خطے کا بھی نہیں، بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے بچوں کا، ٹین ایجرز کا مسئلہ ہے۔ دوستو، اگر ہم مغرب ملک میں ٹین ایجرز اور ان کے پیرنٹس کے مسائل جان لیں تو یقین مانیں ہمارے ہوش اڑ جائیں، اور پھر ہم صبح و شام اپنے بچوں کے صدقے واری جائیں۔ لیکن اس بات پر مطمئن ہو کر آپ بالکل بھی ایزی نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانی ہوگی، ہمیں روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی، اپنے اور اپنے بچوں کے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور اس کے لیے چند بڑی آسان ٹپس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دوستو، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ ان سے تو میں کرنا بند کر دیں۔ ان ٹین ایج بچوں کو بچہ نہ سمجھیں، اب آپ ایک مکمل فرد سمجھیں۔ انہیں ڈانٹنے کی بجائے دلیل سے بات کریں، وجہ سے ان کی بات سنیں، اس سے پہلے کہ وقت آ جائے کہ بچہ آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دے، اپنے مسائل آپ کے پاس لانا ہی چھوڑ دے۔ یہ تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی کم و بیش ایسے ہی تھے، میں بھی ایسا ہی تھا، اور شاید ابھی بھی ہوں، اور آپ بھی ایسے ہی تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ حوصلہ افزائی کیجیے، بچوں کی نہیں، ان کے کام کی۔ مثلاً آپ ان کے اچھے ریزلٹس پر اپریشیٹ کریں کہ بیٹا، آپ نے بڑی محنت، مستقل مزاجی سے جو اچھے مارکس لیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ نوٹ کیجیے کہ کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت، لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے، ان کی اسٹرینتھ ہے،
इस पर उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। बच्चा सच बोलता है, नमाज की पाबंदी करता है, वक्त की अहमियत का एहसास करता है, तो भरपूर अंदाज में उनको अप्रिशिएट करें। ये बड़ी ही अहम बात है कि बच्चों की कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। बच्चे के साथ वक्त गुजारने का एक तरीका ये है कि बच्चे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं। एक वक्त में एक ही बच्चे के साथ जाएं और उस दौरान आपने ज़्यादा नहीं बोलना, बल्कि बच्चे को बोलने पर उकसाना है, उसे बोलने का मौका देना है। आपने बस सवाल करना है और बच्चे को जवाब देना है ताकि वो ज़्यादा बात कर सके। अपने पास सिर्फ 10% वक्त रखना है और बाकी 90% टाइम बच्चे को बोलने का मौका देना है। याद रखें, नसीहत नहीं करनी, सवाल करना है। अगर बच्चा आपकी बात संजीदगी से ना सुनता हो, उसे डांटने की बजाय ख़ानदान के किसी ऐसे फ़र्द या उसके किसी ऐसे टीचर से जिससे वो इंस्पायर हो, मदद लेनी चाहिए। उनकी मदद से हिकमत के साथ बच्चे को मोटिवेट करें। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको सख्त और बुरी लगी हों, मगर उम्मीद है आपके काम ज़रूर आएंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।